اللہ نے قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کو قبول کرتا ہوں اذا دعان، جب بھی کوئی مانگے، جہاں بھی کوئی مانگے، جو بھی مانگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں گنہگار کو 7 بار جواب دیتا ہوں، اور تو کہتا ہے سنتے ہی نہیں۔ بعض فقہا نے تو یہ لکھا ہے جو کہتا ہے نا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے قبول کرتا ہوں، یہ کہتا ہے کرتا ہی نہیں۔ ہمارے دل ہر ایک کے لیے دھڑکتے ہیں، صرف رب کے لیے نہیں دھڑکتے۔ ہمارے دل جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے دھڑکتے ہیں، بچوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، آگے پیچھے ہر ایک کی محبت ہے، نہیں ہے تو صرف رب کی محبت کو نہیں۔ حاضرین ذویل احتشام، میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 53 تلاوت کی۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی اہل مکہ کو، تو ان کو ایک ڈر لاحق ہوا کہ وہ لوگ چونکہ اس وقت اسلام میں تو داخل نہیں تھے، ان سے بہت بڑے بڑے معاملات ہوئے، بچوں کو قتل کرنے کے اور بھی بہت سارے معاملات تھے۔ اب وہ اسلام ان کے دل کو اپیل تو کرتا تھا، ان کا دل تو کرتا تھا اسلام قبول کر لیں، اب ان کو پریشانی یہ لاحق ہوتی تھی کہ ہم اسلام بھی قبول کریں، اپنے رشتہ دار تعلق والے، اپنے علاقے والے، ان کی لڑائیاں بھی جھیلیں، ان کی مار پٹائی بھی برداشت کریں ہم، پھر بعد میں جو ہم سے پہلے گناہ والے معاملات ہوئے ہیں وہ اللہ ہی معاف نہ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ پھر سمجھ آیا نا؟ یعنی ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ ہم کیا کریں گے پھر، یعنی ایک طرف ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اپنے رشتہ داروں کے تعلق والے جو ہیں سارے اپنے علاقے والے، ان کی بے رخیاں بھی برداشت کریں، ان کی مار پٹائی بھی برداشت کریں، اور پھر جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان پہ اللہ بھی پکڑ کر لے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب دیا اس آیہ مبارکہ میں، یوں سمجھیں کہ اللہ نے انہیں تسلی دی، اور تسلی بھی اللہ تعالیٰ یوں دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کل حبیب آپ فرمائیں، اور کیا حکیم الامت رحمہ اللہ نے یہاں پہ نا یہ لفظ کل پہ ایک شعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذرا سر لگا کے سناتا ہوں آپ کو۔ قل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات منہ سے تیرے سنی، ہے کتنی گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ کہتے ہیں بات اپنی ہے اللہ تعالیٰ کی، فرمانا خود چاہتا ہے، اگر اللہ فرماتا ہے سنیا کہہ تو سبحان اللہ ہیں، فرما تو حبیب پیارے ہیں۔ توحید کی بات آئی نا تو وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا ہے، میں قل هو اللہ احد، میں حبیب پیارے توحید میری ہے، زبان تیری ہونا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ انہیں فرمائیں تسلی دیں، یا عبادی ہے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جتنی بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بس ایک کام کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا رات کے وقت جا رہے تھے، ایک خاتون برقعے میں جا رہی تھی، تو خاتون نے پوچھ لیا حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ایک مسئلہ تو فرمائیں۔ کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، پھر بچہ ہوا تھا، پھر میں نے بچہ مار دیا، میری بھی بخشش ہو جائے گی؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تیری تو بخشش نہیں ہوگی۔ یہ کہہ دیا، کہنے کے بعد پھر جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نماز پڑھی، حضور کے پیچھے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ایسا معاملہ ہوا ہے، مجھ سے کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تھا، میں نے یوں بتا دیا۔ آقا علیہ السلام ابو ہریرہ یہ نہیں کہنا تھا، یہ نہیں کہنا تھا، تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا چاہتا ہے، یہ تو نہ کہتا عرض گزار ہو یا رسول اللہ، پھر میں کیا کہتا؟ میں اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے وہی کہہ دیتا تم۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا کہ جو بندہ موحد ہو، اللہ کو ایک مانے، رب کا وفادار ہو، اللہ کی محبت میں، اللہ کی توحید میں شرک کرنے والا نہ ہو۔ دیکھیں نا، یہ ہے سچی محبت، نہیں سمجھ آئی یار آپ؟ حضرت بائی بسام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغداد میں نا
بغداد میں ایک عورت نے جا کے عدالت میں کیس دائر کیا کہ میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو قاضی نے پوچھا، اس نے کہا کہ اس کے پہلے کتنے نکاح ہیں؟ اس نے کہا ایک ہی ہے۔ کہا کہ پھر خاتون اس کو 3 اور کی اجازت ہے، تم دوسرے پہ پابندی لگا رہی ہو۔ اب اس خاتون نے پتہ کیا جواب دیا؟ باجی بسامی فرماتے ہیں وہ وہیں بے ہوش ہو گئے باجی بسامی جواب سن کے خاتون کا۔ وہ کہنے لگے کہ خاتون نے کہا کہ حضرت، قاضی صاحب کو کہا کہ حضرت سنیں، اگر مجھے اجازت ہوتی نا آپ کے سامنے نقاب اتاروں، پھر آپ مجھے دیکھتے تو پھر آپ اسے کہتے کہ ہاں بھی آپ دوسری کر سکتے ہو نکاح ہیں، جتنا اللہ نے مجھے حسن دیا ہے۔ بھائی بسامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دم اس خاتون کی بات سن کے نا میرے رونگٹے کھڑے کیا ہی ہوئے، جناب میں بے ہوش ہو کے گر پڑا نیچے۔ میں نے کہا ایک خاتون ہو کے اپنی محبت تقسیم نہیں کرنا چاہتی، سنیں نظر ہے، ایک خاتون ہو کے اپنی توجہ اپنی محبت تقسیم نہیں کرنا چاہتی، وہ اس خالق اور مالک کے ساتھ یہ روٹی اسی کی کھا کے، رزق اسی کا کھا کے، عزت اسی سے لے کے، ساری چیزیں اسی کی لے کے، اور رب کو چھوڑ کے غیر کے سامنے جھکے ہوئے، ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ انہوں نے رب کی محبت کا کیا حال کر رکھا ہے؟ بتائیں نا، رب تبارک و تعالی کی محبت جو ہے نا بھائی ویسے تھوڑی ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے بھی اپنی محبت کا ذرہ دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے عرض کی یا اللہ ایک بندہ تیرا ہے وہ تیری محبت کا ایک ذرہ مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرہ تو بہت ہوتا ہے، ذرہ تو بہت ہوتا ہے، یہ تو زیادہ مانگ لیا ہے اس نے بھی، تو عرض گزار ہو مولا پھر آدھا دے دے۔ اللہ نے فرمایا چل ٹھیک ہے آدھا دے دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا وہی بندہ جناب کھڑا ہوا ہے، السلام علیکم السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، السلام علیکم کوئی جواب نہیں، اس کا منہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں پھٹی ہوئی ہیں، آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں، وہ ہل ہی نہیں رہا، جواب نہیں دے رہا۔ کہنے لگے مولا اسے کیا ہوا؟ فرمایا میں نے کہا نہیں تھا زیادہ ہوتا یہ۔ اب اس کی تو توجہ نہیں جاتی کہیں پہ ہیں۔ تو بھائی جسے رب تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے نا، دعا کیا کریں یار، مانگا کریں رب کی محبت بھی۔ ہمارے دل ہر ایک کے لیے دھڑکتے ہیں، صرف رب کے لیے نہیں دھڑکتے۔ ہمارے دل جو ہے نا وہ ہر ایک کے لیے دھڑکتے ہیں، بچوں کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، آگے پیچھے ہر ایک کی محبت ہے، نہیں ہے تو صرف رب کی محبت کو نہیں۔ بتائیں نا یار، ہمارا کوئی سجن بیلی ہمیں کچھ دن فون نہ کرے تو کیسے ناراض ہوتے ہیں اس پر؟ رب تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہی نہ آئے ہیں؟ یہ بندہ رب کی بارگاہ میں ہی نہ آئے، رب چھوڑ دے گا اسے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دیکھیں جی آیہ مبارکہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بس مسئلہ یہ ہے فرمایا کہ وہ میری محبت میں شرک کرنے والا نہ ہو، میری محبت میں شرک کرنے والا نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ میری محبت میں، میری توحید میں دوئی والا معاملہ نہ رکھتا ہو، میرا ہے تو میرا ہی بن کے رہے، جہاں میں کہوں ماننے کا وہاں مانے، جہاں میں انکار کا کہوں انکار کر دے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا دشمن ہے نا اس کا انکار کر دے، مجھے مان لے، ایسا بندہ جو ہے اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے، مضبوط رسی تھام لی ہے اس پر۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں حضرت وہ کریم کتنا ہے یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں مولا تجھے کوئی نیک بندہ پکارتا ہے تو کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے نا یا ربی، تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ عرض گزار ہوئے مولا گناہ گار اگر پکارے تو؟ اللہ نے فرمایا گناہ گار پکارے تو 7 بار جواب دیتا ہوں اسے۔ بتائیں 7 بار جواب دیتا ہوں۔ المستطرف میں صاحب المستطرف نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندے سے گناہ ہو جائے نا اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو اور 3 دن تک نہ لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ یار اتنا کریم کو ہے بھلا پتہ، پوری دنیا میں بتا دیں یار۔ پھر اس کریم کا در چھوڑ کے کہاں بھاگے پھرتے ہیں یار ہم؟ جس نے اس کریم کا در چھوڑا نا وہ جگہ جگہ ذلیل ہی ہوا، پھر اسی کے دروازے پہ پڑے رہو یار، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، اسی کے دروازے پہ پڑے رہو، اسی کو سب کچھ مانو، وہی عطا فرمانے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ تو دیکھنا پھر کیسے عطا فرماتا ہے مالک، ہے نا۔
اللہ اچھا یہاں پہ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے، جو لوگ کہتے ہیں نا جی آ کے حضرت دعا کر دیں، ان کو کہیں جی آپ بھی کریں، اور نہیں ہماری کہاں سنتا ہے وہ، لا حول ولا قوت، کس نے کہا ہے تمہارے نہیں سنتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ میں گنہگار کو 7 بار جواب دیتا ہوں، اور تو کہتا ہے سنتا ہی نہیں، عجیب ہمہ کیسی بات کرتا ہے تو؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں انہوں نے گناہ کے پیش نظر کہا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا، اللہ نے فرمایا حبیب پیغام دینا، میرا سنا پیغام ان کو، تو کہتا ہے سنتا ہی نہیں، تو کہتا ہے سنتے نہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ تو کریم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں کہ کوئی بندہ میری طرف تیز قدم چل کے آتا ہے نا، رب فرماتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں، مطلب میری رحمت جو ہے وہ دوڑ کے جاتی ہے اس کی طرف۔ تو ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، ابھی بھی کوئی کہے کہ ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اور بھائی اللہ نے قرآن میں فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان جب بھی کوئی مانگے، جہاں بھی کوئی مانگے، جو بھی مانگے میں قبول کرتا ہوں۔ تو پھر تمہارا یہ کہنا کہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، عجیب ہم کہنا قول ہے یار۔ بلکہ بعض فقہا نے تو یہ لکھا ہے، جو کہتا ہے نا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، وہ بندہ ہی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے قبول کرتا ہوں، یہ کہتا ہے کرتے نہیں، اللہ پہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اللہ کے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے، یہ ذلیل نہیں سمجھ آیا؟ تو اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہاں یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہماری، ہاں شرائط نہ پائے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو رد فرما دے، یا وقتی طور پر قبول فرما لے، عطا نہ فرمائے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہمارے سنتا ہی کہاں ہے، بھائی نہیں، یہ نہیں سمجھ آیا، نہیں سمجھ آیا؟ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں میں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے پھر فرمایا بار دیگر انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے، بخشنے والا ہے، گناہ معاف فرما دے گا، مہربان، گناہ معاف فرمانے کے بعد جنت بھی عطا فرمائے گا مہربانی میں۔ بتائیں اتنا بھی کوئی کریم ہے یار؟ بتائیں اتنا کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو اپنی چادر، ایک چادر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا چادر کے اندر لے لے گا، بندے کو چادر میں ڈھانپ لے گا، پھر اس سے پوچھے گا تو نے یہ بھی گناہ کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، وہ ایسا ایسا جواب دے گا۔ اللہ فرمائے گا تو اونچا کیوں نہیں بولتا؟ وہ کہے گا مولا یہ سن ہی نہیں لیں۔ اللہ فرمائے گا جب میں نے دنیا میں نہیں سننے دیا، یہاں کیسے سننے دوں گا؟ بتائیں، تو وہ تو اتنا کریم ہے یار۔ تو پھر اس کریم کے دروازہ کرم کو، اس کے باب کرم کو چھوڑ کر کے بندہ جگہ جگہ جناب دھکے کھائے، تو یہ بھی تو اس کی جو ہے وہ بدقسمتی ہے، اور کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل حبیب آپ فرما دیں یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ فرمایا ہے یہ جو جن سے گناہ ہو جائے ان کے لیے سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت مبارکہ ہے، امید بڑھانے والی۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ امید بڑھانے والی سب سے بڑی آیت مبارکہ یہی ہے۔ فرمایا کہ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرماتے ہیں باقیوں کے لیے اور آیات کریمہ ہیں، ہمارے لیے تو سورۃ ضحیٰ شریف والی آیت ہے۔ سورۃ ضحیٰ شریف میں اللہ نے فرمایا حبیب پیارے والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، میں حبیب پیارے تمہیں اتنا دیں گے آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو اتنا دیں گے آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور حضور نے یہ آیت مبارکہ سورت پڑھتے ہوئے روک کے فرمایا تھا میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کو جنت نہ لے جاؤں۔ سنائیں، وہ ایک فارسی کا شاعر ہے، اس نے تو کمال کر دی ہے، اس نے کہا رب بھی کریم ہے، رب بھی کریم ہے، جو مجھے بخشوانا چاہتے ہیں حبیب وہ بھی کریم ہے۔ تو کہتے ہیں میرا تو معاملہ چل ہی دو کریموں کے درمیان رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں وہ بھی کریم ہے، جو بخشنے کا اعلان کر رہا ہے وہ بھی کریم ہے، جو بخشوانا چاہتا ہے وہ بھی کریم ہے، درمیان میں مسکین ہوں، تو بتائیں کرم کیوں نہیں ہوگا پھر؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔